السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل قدر سامعین گرامی قدر، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف ایک خوف سا پھیلا ہوا ہے، وحشت ہر کسی کے اوپر طاری ہے اور خوف کا غلبہ ہے۔ خوف پھیلانے کے اندر میڈیا کے ذمہ داروں کا بڑا کردار ہے۔ خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے، لیکن بیماریوں کا نہیں، اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، عذاب الہی کا خوف ہونا چاہیے۔ اور اس خوف کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ انسان اللہ کا ڈر اور خوف سینے کے اندر بٹھائے تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید رہے، اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھے، یہ بات درست نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی رحمت کی امید رکھے لیکن اللہ کا ڈر اور خوف سینے کے اندر نہ رکھے، یہ بھی بات درست نہیں۔ اللہ کا ڈر بھی موجود ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ تو حضرات گرامی قدر، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، سورہ ہجر کی آیات ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا بھی تذکرہ کیا اور اپنے عذاب کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب پیغمبر آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ میں بڑا غفور رحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یقیناً جو میرا عذاب ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہاں پہ اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ پہلے کیا اور اپنے عذاب کا تذکرہ بعد میں۔ اور ایک دوسرا مقام ہے سورہ انعام، اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے عذاب کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں اور اپنی رحمت کا تذکرہ بعد میں فرماتے ہیں۔ فرمایا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب جو ہے جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ان آیات کی روشنی کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے عذاب کا بھی تذکرہ کیا اور اپنی رحمت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ ڈرتے رہنا، خوف کھاتے رہنا، لیکن اللہ سے نہ ڈرنا، بیماریوں کا ڈر اور خوف جو ہے وہ اپنے دل و دماغ پہ سوار کر لینا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ بیماریوں کے ڈر اور خوف کی بجائے ہمیں اللہ رب العزت کا ڈر جو ہے اپنے دلوں میں بٹھانا ہوگا، اور اس ڈر اور خوف کے ساتھ ساتھ
ہمیں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، ایمان والوں کی یہ صفات میں سے صفت ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ یہ لوگ یہ اللہ کی قربت کے لیے ذرائع وسائل تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ مطلب مومنین، متقین، مسلمین، صالحین، اولیاء اللہ کی یہ صفات میں سے صفتیں ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں۔ حضرات اکرامی قدر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف اس آدمی کو بھی نہیں ہونا چاہیے جس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، بلند درجے کا ہے۔ اللہ سے بے خوفی بد عملی پہ ابھارتی ہے، برے کاموں پہ ابھارتی ہے، وہ انسان نیکی کے کاموں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف یہ بھی سینے میں بٹھانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ لوگوں جو تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، زیادتیاں کر بیٹھے ہو، گناہوں کے اندر دن رات گزار چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو پھر کیا ہے کہ تم اس کے باوجود میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اور یقیناً اللہ رب العزت جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رحمت الہی سے مایوس ہونا یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ مومن جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے جو لوگ نا امید ہوتے ہیں وہ تو کافر لوگ ہیں۔ اللہ کا ڈر جو ہے وہ بھی سینے میں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا۔ اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، آپ کی صورتحال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ انی لارجو ان اکون اخشاکم، اللہ کی قسم میں تم میں سے زیادہ، ہر کسی سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، اپنے رب سے خوف کھانے والا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے
وہ اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر وہ بھی سینے میں بٹھائے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو حضرات گرامی قدر، آپ کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، کہ جنت جو ہے وہ تم میں سے ہر کسی کے جوتے کے تسمے جتنا قریب ہے. والنار مثل ذالک، اور جہنم بھی اسی طرح جو ہے جوتے کے تسمے جتنی دور ہے. تو حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ ہم اللہ کا خوف بھی سینے میں بٹھائیں اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہیں. اللہ سے بے خوف نہیں ہونا اور اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا. حضرات گرامی قدر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں. نوجوان صحابی وہ مرض الموت کے اندر ہیں، موت کا وقت بالکل قریب ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور اس سے جا کے پوچھا کیا میرے صحابی کیف تجدک، تو کیسا محسوس کرتا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے کہ میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی پریشان ہوں. اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل ھذا، جس انسان کے دل کے اندر دو چیزیں اس طرح اکٹھی ہو جائیں تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی امید کی بدولت اس کو اللہ اس کے اوپر رحمت کرتے ہوئے جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں. اور جو بندہ اللہ سے ڈر رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس ڈر اور خوف کی بدولت اللہ رب العزت جو ہے اللہ اس کو جہنم سے محفوظ رکھتے ہیں. اور اسی طرح حلیۃ الاولیاء کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آسمان کی بلندیوں سے آواز بلند ہو، ایک منادی لگانے والا منادی لگائے، آواز لگائے، صدا دے، کائنات کے لوگوں سن لو، اس دنیا جہاں کے اندر جتنی انسانیت ہے وہ ساری کی ساری جنت میں جائے گی اور ایک بندہ جہنم کے اندر جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا اللہ کا ڈر اور خوف ہے کہ کہیں وہ اکیلا بندہ جو جہنم کے اندر جانے والا ہے وہ میں ہی نہ ہوں، اور دوسری طرف آسمان کی بلندیوں سے یہ صدا بلند ہو کہ کائنات کے لوگوں تم میں ساری انسانیت جو ہے وہ جہنم میں جانے والی ہے اور صرف ایک آدمی جو ہے، ایک بندہ جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس قدر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، امید رکھنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت کی اس قدر امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہو سکتا ہے کہ وہ میں اکیلا آدمی ہوں. تو حضرات گرامی قدر، دین اسلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے سینے کے اندر بٹھائیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی بنے. آج جب کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک وحشت کی دولت، ایک وحشت، ایک خوف، ایک دہشت کو پھیلایا جا رہا ہے، کرونا وبا کے حوالے سے
میڈیا کے ذمہ داران جو ہے اور کچھ سازشی عناصر جو ہے وہ اس چیز کو ہوا دیے جا رہے ہیں، ڈر اور خوف میں لوگوں کو مبتلا کیے جا رہے ہیں اور لوگ نفسیاتی مریض بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، بیماریوں کا ڈر اور خوف انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آپ بیماریوں کا ڈر اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر اپنے سینے کے اندر نہیں رکھتے۔ اللہ نہ کرے اس کے باوجود وہ بیماری آپ تک پہنچ جائے اور پھر اس بیماری میں آپ کی موت واقع ہو جائے اور یہاں پر بھی عذاب، اور پھر اللہ کا ڈر بھی نہیں، خوف بھی نہیں، اور آگے جو آخرت ہے وہ بھی آپ کی تباہ و برباد۔ حضرات اکرامی قدر، بیماریوں کے ڈر کو چھوڑ کر آپ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے سینے کے اندر بٹھائیں۔ اگر یہ بیماری آپ کو لگ بھی جاتی ہے، اس بیماری میں آپ کی موت واقع ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کی موت شہادت کی موت ہوگی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا میں بھی آپ کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت مل جائے گی، آخرت میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں اوورال پوری دنیا کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، کفار لوگ بھی جو ہے اس بیماری سے ڈرتے ہیں اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بھی نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہاں پہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے، کفر کے لوگ جو ہے، کافر لوگ جو ہے وہ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور وہ جو کافر لوگ اس بیماری میں مرتے جا رہے ہیں وہ ایک اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کے مرتے جا رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، بیماری کا ڈر اور خوف نہ رکھیں، بلکہ اللہ کا خوف اپنے سینے کے اندر رکھیں اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے۔ دین اسلام اس بات کا درس دیتا ہے، اس چیز کی رہنمائی فرماتا ہے کہ آپ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آپ احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اللہ کا ڈر اور خوف سینے سے نکال دیں، بیماری کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گھر میں چھپ کے بیٹھ جائیں، لیکن نمازیں نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کریں، تو حضرات گرامی قدر یہ آپ کا بیماری کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ آپ کو دنیا سے محبت ہے، دنیا سے امیدیں ہیں، لیکن اللہ سے رحمت کی امید نہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ کا خوف سینے کے اندر رکھتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنا ہوگی، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالی زندگی بسر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا، تو تمام احباب، دوست احباب جو ہے العتیق اسلامی چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو اسلامی ویڈیو ہے وہ آپ مذہبی بھائیوں تک ضرور پہنچے گی، اور آپ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔